ہے القدوس، کاف دال سین اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کے میننگ ہے ایبسلیوٹلی پیور اور فری فرام امپیورٹی اینڈ امپرفیکشن. تو اسی سے بنا ہے بیت المقدس، پیوریفائڈ ہاؤس ویئر پیپل کین پیوریفائی دیم سیلف فرام سنس. اس کی تھوڑی ڈیپ سرجری کرتے ہیں. اس میں ہے قدس کے معنی ہیں تمام بشری صفات سے، نقائص و عیوب سے پاکیزہ اور منزہ ہونا، اور القدوس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے کہ اس کی ذات میں کوئی عیب یا نقص یا کوئی قبیح صفت پائی جائے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نقص، کمزوری یا برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے سبحان المالک القدوس. تو جو لاسٹ دفعہ پڑھتے تھے تو وہ تھوڑا سا لمبا کر دیتے تھے اور زیادہ بلند آواز میں پڑھتے تھے. اور ایک نماز میں بھی ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو میں نے انجینئر مرزا سے سنی تھی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یعنی کہ ملائکہ اور روح کا جو تصور ہے نا وہ بھی قدوسی مخلوق کہا جاتا ہے ان کو، ملائکہ کو اور روح کو، فرشتوں کو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی قرآن کریم میں روح القدوس کہا گیا ہے، یعنی کہ پاکیزگی کی طرف تھوڑا ہے. لیکن باوجود پاکیزہ مخلوق کے ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے اللہ کے سامنے. ان کے پاس کچھ فرائض ہیں فرشتوں کے پاس جو انہیں سر انجام دینے ہیں، اور ان کی بھی ابتدا ہے اور انتہا ہے جب اللہ چاہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں سے بھی پاک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتے جو ان کا بادشاہ ہو، حکمران ہو، اس میں کوئی کمی ہو، یا کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا الملک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، وہ ہر چیز کا بادشاہ ہے. تو ہر چیز کا بادشاہ ہے تو اس میں کوئی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تصور نہیں کر سکتے اس چیز کا. یہ انسانی عقل کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو اپنا بادشاہ سمجھیں اور اس میں کوئی نقص بھی استغفر اللہ نقص بھی فائنڈ کریں. ایسا ہو نہیں سکتا. اور وہ پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ پاکیزہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا عکس جو ہے نا وہ اپنے بندوں میں دیکھیں. اس لیے اپنے بندوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے ایک کتاب اتاری اور رسول اتارے. اس لیے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ملک اور قدوس دونوں اسما کا ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیت کا ذکر فرمایا ہے. غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور کتاب تو اس لیے بھیجی کہ وہ بادشاہ ہے اور اس نے اپنی رعایا کی طرف وزیر اور اپنے احکامات بھیجے ہیں.